ہزاروں پریشانیاں ختم کر دینے والی یہ دعا جو آپ نے صرف اتوار کے دن ہی پڑھنی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کرے گا، گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، امید سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت عطا کرے گا، برکت ہوگی۔ سر سے اونچا اگر قرض ہوگا تو اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی، اور ہر قدم پہ دشمنوں سے حفاظت ہوگی، حاسدوں کے حسد سے بچیں گے، ظالموں کے ظلم سے بچیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے بچیں گے، جادو جنات کے وار سے بچیں گے۔ اتنا با کمال اور پر اثر یہ عمل ہے جس کے پڑھتے ہی آپ کو اتنے زیادہ انعامات حاصل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھ کر آپ خود حیران ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل آپ کی خدمت میں ایک خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ 3 ایسے عمل شیئر کریں گے، 3 ایسے وظائف شیئر کریں گے جن کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، اور چاہے ہزاروں مصیبتیں آن پڑیں، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے نکلنے کا آپ کے لیے رستہ ضرور بنائے گا۔ اتوار کا دن کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی بڑا خاص ہے، برکت والا عمل ہے، رزق میں برکت کے لیے، حفاظت کے لیے، کامیابی کے لیے، خوشیوں کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے لیے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ اتوار کے دن اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا انعامات سے سرفراز کرے گا۔ تو نمبر 1 پہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ نمبر 2 پہ قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ قرض جتنے مرضی ہوں، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک بھی اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو قرضوں سے ضرور نکالے گا، اور آپ کو ایسا رزق اور ایسی دولت عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہو، اس میں برکت ہی برکت ہو، اور آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اتنا یہ با کمال اور پر تاثیر عمل ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا عطا کرے گا۔ نمبر 3 پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں، جادو جنات کے وار سے محفوظ رہیں، اور اللہ کی حفاظت میں رہیں، ہر طرح کے شر سے آپ حفاظت میں رہیں، تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج ایک ہی ویڈیو میں آپ کو 3 طرح کے وظائف بتاؤں گی جس میری ماں کو، میری بہن کو جس وظیفے کی ضرورت ہے وہ کر سکتا ہے۔ جو پریشانیوں مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جو رزق اور دولت میں برکت چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جو قرضوں سے نجات چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو مشکلات کو آسان کرنا چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اتوار کے دن اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا ہے۔ روحانی اور جسمانی مشکلات کے حل کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے نا وہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے اتوار کے دن جو صدقہ دینا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ آپ 50 روپے صدقہ کر دیں، ایک 100 روپیہ صدقہ کر دیں، ایک مٹھی بھر چاول جانوروں کو ڈال دیں، چینی ڈال دیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اتوار کے دن صدقہ ضرور کریں، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نمبر 2 پہ رزق اور دولت میں برکت اور کشادگی کے لیے، دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے خزانوں سے رزق اور دولت وصول کرنے کے لیے آپ نے اتوار والے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ یا رزاقو یا واسیو، یا رزاقو یا واسیو، یا رزاقو یا واسیو، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام ہیں جن کو آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھ لینا ہے، صرف اتوار والے دن۔ اتنے بابرکت یہ نام ہے جن کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع رزق عطا کرے گا اور کشادہ رزق عطا کرے گا، اور رزق اور دولت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے جتنی بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے کی بدولت ہی وہ مشکلات ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا انعامات ضرور عطا کرے گا۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرضوں سے نجات عطا کر دے۔ قرض کی دلدل میں وہ دب چکے ہیں، بہت زیادہ وہ کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، لیکن قرض جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور جن لوگوں کا قرض دینا ہے وہ لوگ بار بار گھر پہ آتے ہیں یا بار بار وہ پوچھتے ہیں، لیکن قرض ادا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا۔ تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، اتوار والے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے، ان دونوں آیتوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دونوں آیتوں کو آپ نے ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ دونوں آیتیں مبارکہ پڑھنی ہیں۔ اتوار کے دن سے آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور 21 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ قرض سے نجات کے لیے بڑا ہی طاقتور ہے، مجرب عمل ہے، اور اس عمل کو جو لوگ قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کے لیے رزق اور دولت کا بھی بندوبست کرے گا اور قرض سے نجات حاصل کرنے کا اسباب بھی بنائے گا۔ تو اس عمل کو آپ نے اتوار کے دن سے شروع کرنا ہے اور پھر 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ قرضوں سے نجات کے لیے بہتر سے بہترین رستے اور اسباب آپ کے لیے ضرور نکالے گا۔ آپ نے جب بھی سونا ہے رات کو سونے سے پہلے یا نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں یا رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے ہر روز سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ سورت واقعہ رزق، دولت، مال، کاروبار میں برکت اور اضافہ کا ذریعہ بنتی ہے اور قرضوں کی ادائیگی میں بے حد مددگار اور اللہ کی غیبی مدد کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ نے رات سونے سے پہلے یا نماز عشاء ادا کرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورت واقعہ کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو قرضوں سے نجات عطا کرے گا۔ نمبر 3 پہ جو لوگ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں سکون، خوشیاں، کامیابیاں آئیں، تو وہ لوگ یقین کامل کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ پریشانیوں سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ قرآنی آیت پڑھنی ہے۔ اسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ الصمد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ الصمد۔ آپ نے ان دونوں آیت مبارکہ کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ آپ نے یہ دونوں آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اب دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ شفا اور رحمت والی سورت ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے والی، اللہ سے ہدایت مانگنے والی سورت ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے والی سورت ہے۔ تو آپ نے سورت کو دعا مانگنے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہترین اسباب بھی پیدا کرے گا اور آپ کی مشکلات کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، آپ کے مال، رزق، دولت میں برکت ہوگی، آسانیاں ہوں گی، دشمنوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، جادو جنات کے وار سے محفوظ رہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں، تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ آپ نے سورت فلق اور سورت ناس پڑھنی ہے۔ سورت فلق اور سورت ناس کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے یہ دونوں سورتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے، پھر آپ نے 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا یہ جو میں نے سورت فلق اور ناس پڑھی، اس کے بعد میں نے آیت الکرسی پڑھی، مولا میں سورت فلق اور سورت ناس اور آیت الکرسی کے حصار میں اپنے آپ کو لیتا ہوں، اپنے گھر بار کو لیتا ہوں، اپنے اہل و عیال کو لیتا ہوں، اپنے کاروبار کو، گاڑیوں کو، ہر چیز کو میں اپنے اس حصار میں لیتا ہوں۔ مولا ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، جادو جنات کے وار سے محفوظ رکھنا، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت میں رکھے گا، دشمنوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے دشمنوں کے لیے ہدایت کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے
اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ آج میں نے آپ کو جتنے بھی وظائف بتایا ان تمام وظائف کو آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان تمام وظائف میں سے آپ کو کسی ایک وظیفے کی ضرورت ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وظیفہ آپ نے خود پڑھنا ہے، کام آپ کا اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، بشرط یہ کہ عمل یقین کامل اور سچے دل کے ساتھ کریں اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔